العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقول الله عز وجل باب أمور الإيمان، وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى قوله تعالى المتقون. قد أفلح المؤمنون. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باب امور الایمان، اس میں امور کی اضافت ایمان کی طرف ہے۔ اس کو اضافت بیانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اضافت لامیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی بیانیہ کا مطلب ہوگا کہ مضاف الیہ یہ مضاف کا بیان ہے۔ تشریح اس طرح ہوگی ان امور کا بیان جو ایمان بنتے ہیں، یعنی جو ایمان ہیں، جن کا مصداق ایمان بنتا ہے۔ یعنی کچھ اعمال ہیں جو اعمال کی ایمان بنتے ہیں اور ان اعمال کا مصداق ایمان ہوتا ہے۔ اگر یہ اضافت بیانیہ مراد لی جاوے تو بظاہر متکلمین کی تردید ہو رہی ہے، جنہوں نے ایمان کو بسیط مانا تھا، اس لیے کہ یہاں تو ایمان چند امور کے مجموعے کا نام بتایا گیا۔ اگر اس کے جواب کی ضرورت ہے تو پچھلی باتیں پھر سے سن لی جائیں، وہاں بنیادی طور پر کتاب الایمان کے آغاز میں جواب دیا جا چکا ہے۔ دوسرا احتمال یہاں یہ ہے کہ اضافت لامیہ ہو۔ الامور التی ہی ثابتۃ للایمان، وہ اعمال جو ایمان کے لیے ثابت ہیں۔ اس میں اعمال کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے، اور واضح ہے کہ مرجیہ کی تردید ہو رہی ہے۔ مرجیہ فرقہ اعمال کی ضرورت کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال دو احتمالوں میں سے کوئی بھی احتمال یہاں مراد لیا جا سکتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ تو کتاب الایمان کے آغاز میں
فرقوں کی تردید کر چکے اور ایمان کے متعلق جو اختلاف تھا اس کی توضیح کر چکے۔ اب اس اختلاف کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک عام بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو بیان کرنا مقصود ہے، کسی خاص جماعت کی کوئی تردید یا کسی جماعت کی تائید مقصود نہیں ہے۔ اس باب کے ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آیتیں پیش فرمائی ہیں۔ پہلی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی تو دراصل یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر وغیرہ الی آخر الآیہ۔ یہ آیت کریمہ اصل میں نازل ہوئی ہے اس وقت جبکہ قبلے کی تحویل کا حکم آیا اور مسلمان بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو اعتراض کرنے والوں کو ایک موقع مل گیا کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے مذہب میں کوئی استقرار نہیں ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی بیت المقدس کی طرف کبھی بیت اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ وضاحت کر دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کا نام یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اصل یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکوں کا کردار یہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہاں اس آیت کو ذکر کرنے سے یہ ہے کہ یہاں البر بمعنی ایمان ہے، وہ بھی اس طرح سے کہ بر تو کہا جاتا ہے نیکی کو، لیکن بر کا فرد اعظم ایمان ہے، تو گویا ایمان بر ہے اور بر ایمان ہے، اور پھر اس بر کی تفسیر میں کئی باتیں بتلائی گئی۔ کچھ تو ایمانیات ہیں اور کچھ جو ہیں اعمال بھی ہیں، مثلا النبیین تک تو ایمانیات ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتی الزکاة والموفون بعہدہم الی آخر الآیہ۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت ہے، اس میں ابتدا میں کچھ باتیں ایمانیات کی اور اس کے بعد سارے کے سارے اعمال ہیں، اور سب کو قرآن مجید البر کہہ رہا ہے، اور بر جو ہے ایمان کا مترادف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ اگر کسی کو یہ استدلال اور یہ آیت موقف متکلمین کے خلاف نظر آوے تو اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ جن اعمال کو
ایمان میں داخل قرار دیا ہے یا جزو بنا دیا ہے، یہ جزو اصلی تقویمی نہیں ہے بلکہ جزو تکمیلی تزئینی ہے، کہ اگر اعمال ہیں تو اعمال کی وجہ سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، ایمان میں زینت آتی ہے۔ مصنف علام رحمہ اللہ نے اتنی بڑی آیت ذکر کر کے اعمال کی اہمیت کو بتایا۔ قد افلح المؤمنون، یہ دوسری آیت ذکر فرمائی۔ اس دوسری آیت میں یہ بھی طویل ہے، تھوڑا ایک آیت ذکر کر کے چھوڑ دیا ہے، پھر اس کے اوصاف آگے خود آپ مستحضر کر لیجئے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ مومنین کی صفات میں کئی باتیں یہاں پیش کی گئی ہیں۔ سورہ مومنون میں کئی اوصاف ذکر کیے گئے، پھر مرکب ہونے کا جو خیال پیدا ہو تو یہی کہہ لیا جائے یہ ترکیب، یہ مرکب ہونا یا یہ جزئیت تکمیلی ہے، تزئینی ہے، تقویمی اور اصلی نہیں ہے۔ روایت عبداللہ ابن محمد الجعفی سے آ رہی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور ان کی تیسری پشت میں یمان ہے، جن کا ذکر شروع میں گزر چکا ہے کہ امام بخاری کے دادا مغیرہ انہی کی وجہ سے مشرف باسلام ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان 60 سے زائد شعبوں پر مشتمل ہے، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے متعلق جو اعمال ہیں ان کو شعبوں سے تعبیر کیا، اور شعبہ کے معنی درخت کے شاخ کے آتے ہیں، اور شاخ جو ہوتی ہے، شاخ کے کٹ جانے سے درخت ختم نہیں ہو جاتا، گویا شاخ ہے، اس کے پتے ہیں، یہ درخت کے لیے جزو تزئینی کی تو حیثیت رکھتے ہیں، جزو تکمیلی کی تو حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جزو تقویمی اصلی کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے۔ اب شعبے کی جو تفسیر آپ کے سامنے آئی کہ درخت کے پتے ہوں، درخت کی شاخیں ہوں، یہ درخت کے لیے جزو تقویمی کی اصلی کی حیثیت نہیں رکھتے، ایسے ہی جب اعمال کو ایمان کے شعبے کے مترادف قرار دیا تو اعمال بھی ایمان کے لیے جزو حقیقی اور جزو اصلی نہیں ہوئے۔ ایک بات یہاں قابل توجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں بضع و ستون کا لفظ ہے، اور بعض میں بضع و ستون او بضع و سبعون آیا، یعنی راوی کو شبہہ ہے کہ یہ فرمایا یا یہ فرمایا، 70 کا عدد استعمال ہوا یا 60 کا عدد،
اور بعض روایتوں میں جزم ہے 62 کا، اور بعض میں 70 کا جزم ہے۔ گویا دو روایتیں جزم کی ہیں اور ایک روایت شک کی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ روایتوں میں اختلاف تو ہے 62 یا 70 کا، لیکن صحابی ایک ہے، یعنی مخرج حدیث ایک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، نیچے کے راویوں کے نقل کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ اس لیے یہاں ترجیح دی جائے گی کہ کون سا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی روایت کو ترجیح دی ہے، یعنی یہ سامنے والی روایت 62 کے لفظ کو راجح قرار دیا، جبکہ دوسرے لوگوں نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں 70 کا لفظ ہو یا 60 کا لفظ ہو، تحدید مقصود نہیں ہے، تکثیر مقصود ہے، اور یہ بتلانا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بہت سارے اعمال انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کثیر اعمال انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تکثیر کا معنی عربوں میں لفظ 70 سے بھی حاصل ہو جاتا ہے اور لفظ 60 سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کسی راوی نے بیان تکثیر کے لیے 70 کا لفظ استعمال کیا اور کسی راوی نے 60 کا لفظ استعمال کیا۔ اس حدیث میں حیا کو الگ سے بیان کیا گیا، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا پر پھر اور ایک مستقل باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، اس پر گفتگو آئے گی۔ حیا کو مستقل ایک شعبہ کے طور پر کیوں پیش کیا گیا؟ اس لیے کہ حیا ہی انسان کے اعمال کے لیے محرک بنتی ہے۔ اچھے اعمال کے لیے حیا ہی محرک بنتی ہے۔ اگر انسان میں حیا ہے تو قبائح سے، منکرات سے بچنے کی اس کو فکر ہوتی، اور حیا نہیں ہے تو ہر قبیح کام بڑی جرأت سے کر لیتا ہے اور اس کو کچھ پڑی نہیں رہتی۔ تو اس کی اہمیت کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا الگ سے تذکرہ کیا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایک زبردست شعبہ، ایک زبردست شاخ ہے، ایک زبردست وصف ہے ایمان والوں کا۔ اب حیا کی کیا تعریف، کتنی کون سی اقسام ہیں، حیا کا بیان بہت جلدی آنے والا ہے، اس کے ضمن میں انشاءاللہ اس کے مستقلا اس کو بتلایا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.